اس طرح تو شاید یہ نہیں چل سکتا. سر وہی تو کہہ رہا ہوں, وہ بھی تو آپ پر تنقید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا بھی تنقید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا بھی. السلام علیکم. آپ نے دیکھ تو لیا کہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ گزشتہ شب وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں کیا ہوا, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کلپ جیسے ہی وائرل ہوتا ہے, جیسے ہی سوشل میڈیا پر آتا ہے, تو پھر ہر طرف سے اس پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے, احسن اقبال صاحب کے چاہنے والوں کی طرف سے بھی اور احسن اقبال صاحب کے مخالفین کی وجہ سے بھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ احسن اقبال صاحب کی جماعت کی جو مخالف جماعت ہے وہ سوشل میڈیا پر بڑی زبردست پریزنس رکھتی ہے, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس واقعے کو اپنے مرضی کے جو معنی ہیں وہ پہنانے کی کوشش کی جاتی رہی, اور کسی نے کہا کہ یہ معاملہ تھا, کسی نے کہا یہ معاملہ تھا, کسی نے کہا کہ یہ معاملہ تھا. اور جب یہ واقعہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وسیم بادامی صاحب کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا. ظاہر ہے اگر ہم بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں تو احسن اقبال صاحب کے ساتھ اس سے قبل ایک افسوسناک واقعہ پیش آ چکا ہے, شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تب کا یہ معاملہ تھا. تو پھر کچھ ہی دیر کے بعد احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ واپس آتے ہیں پروگرام میں, اور وہ کہتے ہیں آل از ویل. یہ آل از ویل احسن اقبال والا, یہ عامر خان والا آل از ویل نہیں ہے. لیکن اس آل از ویل پر جو وسیم بادامی صاحب تھے انہوں نے اسے قبول تو کیا, لیکن ساتھ ہی ایک بڑی معنی خیز مسکراہٹ اور معنی خیز ہنسی کے ساتھ انہوں نے اسے قبول کیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمدرد ہیں, جو سوشل میڈیا پر ہیں, یا دوسرے لفظوں میں ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کی بورڈ جو وارئرز ہیں, وہ اس سے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بگ بردر تھا کہ جو اس دوران آیا اور اس نے احسن اقبال صاحب پر جو گرجدار آواز آپ نے یقیناً ویڈیو کے آغاز میں سنی بھی ہوگی کہ جو روب دار اور گرجدار آواز آئی کہ بند کرو یہ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بگ بردر کی آواز تھی. ہم نے سوشل میڈیا پر اسے دیکھا, آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ کوئی خاص بگ بردر آیا اور اس نے احسن اقبال صاحب کی بولتی بند کر دی, اور پھر وہ اس سے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے, اور اس فارم 47 کے نتیجے میں جو حکومت وجود میں آئی ہے اس کے وزراء کا یہ حال ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پر لائیو ہوتے ہیں, اور پھر کوئی بگ بردر آتا ہے اور وہ آ کر انہیں اس طرح دھتکارتا ہے, اس طرح ان پر روب جماتا ہے, اس طرح ان کے لائیو انٹریکشن کو ڈسٹرب کرتا ہے, ڈسرپٹ کرتا ہے, اور اس ڈسرپشن کے بعد جو وفاقی وزیر ہیں وہ اسکرین سے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ واپس آتے ہیں. اگر ہم بات کریں کچھ صحافیوں کی, تو ہم نے دیکھا کہ اجمل جامی صاحب نے اس واقعے کے فوراً بعد ٹویٹ کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ میری بیٹر پاکستان یعنی احسن اقبال صاحب سے میری بات ہوئی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بچوں کی کچھ لڑائی تھی اور اس لڑائی کے بیچ میں یہ سب ہوا, اور چونکہ بچوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کہیں لائیو گفتگو کر رہا ہوں, تو اسی دوران یہ واقعہ افسوسناک جو واقعہ ہے وہ ہو گیا, لیکن all is well. لیکن اگر ہم اس کلپ کو غور سے دیکھیں اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں تو دیکھیے جو آواز آئی ہے وہ بند کرو اسے, یہ بالکل احسن اقبال سے لگتا ایسے ہے کہ وہ احسن اقبال کو مخاطب کر کے کہا گیا, نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ آواز جو ہے وہ کہیں سے بھی کسی بچے کی آواز نہیں لگتی. جو بچوں, ایک تو بچے اس طرح مخاطب نہیں کرتے نا بزرگوں کو, اور دوسری بات یہ ہے کہ جس انداز میں اور جس کیفیت میں اور جس طاقت سے اور جس زور سے اور جس روب سے یہ بات کی گئی ہے وہ لگتا نہیں کہ کوئی بچہ تھا. یہ قیاس آرائیاں ہیں, ظاہر ہے کہ وہ حتمی بات تو اس میں نہیں کی جا سکتی, کیونکہ وہاں وہ تو احسن اقبال صاحب بتا سکتے ہیں یا جس کی طرف سے یہ آواز آئی تھی وہ بتا سکتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ وسیم بادامی صاحب نے جو ان کے فوراً اسکرین سے غائب ہو جانے کے بعد جو تاثر دیا یا جو انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ لائیو تھے, اور اجمل جامی صاحب کی ٹویٹ میں بھی وہ اس وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین پر, شاید انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے اسلام آباد والے گھر میں موجود تھے, اور پرویز سندیلا صاحب نے بھی اس پر ٹویٹ کیا تھا کہ وہ اپنے اسلام آباد والے گھر میں موجود تھے, اور اسی دوران بچوں کے درمیان کچھ لڑائی ہوئی اور وہ بچے اندر آئے. اور اچھا, کچھ لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو آواز تھی بند کرو اسے, کہ یہ احسن اقبال صاحب کی آواز تھی اور وہ بچوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ بند کرو. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر آپ غور سے اس کلپ کو دوبارہ دیکھیں تو احسن اقبال صاحب اس دوران گفتگو کر رہے تھے. ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ وہ گفتگو کیا کر رہے تھے, اور انہوں نے کچھ نہیں بولا, بلکہ جب آف دا کیمرہ یہ آواز آئی ہے کہ بند کرو اسے, تو وہ بھوکھلا گئے اور انہوں نے جلدی سے اپنا فون جو ہے وہ اس کو
پکڑا اور بند کر دیا اس سے پہلے کہ اس کے بعد کی جو واردات ہے وہ کہیں اسکرین پر نشر ہو جاتی، تو انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اسے بند کر دیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس وقت وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ تو انکلیئر ہے، پی ٹی آئی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے، پی ٹی آئی کو تو یہ بھی نہیں پتا، میں صرف مفہوم بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو یہ نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے، طالبان کے حوالے سے کیا کرنا ہے، افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جو روابط ہیں اس کے حوالے سے ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ تو کچھ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ان کی لیڈرشپ کچھ اور بات کرتی ہے اور ان کی ہمشیرہ کچھ اور بات کرتی ہیں۔ ایسے تو نہیں چلے گا، اور یہ ایسے تو نہیں چلے گا کا لفظ آنا تھا تو کوئنسیڈنٹلی ایسا ہو گیا احسن اقبال صاحب کے ساتھ۔ گو کہ یہ قرینز قیاس نہیں ہے، اس بات کا امکان بہت کم ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ کوئی شخص سن رہا ہو آپ کی بات اور اس کو آپ کی بات بہت بری لگے اور وہ فوراً، جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے کیمرہ مین جو ہیں انہیں میری کوئی بات بری لگے اور وہ فوراً کہہ دیں کہ جی بند کرو اسے، اور پھر جو گفتگو ہے وہ ختم ہو جائے اور میں آف سکرین ہو جاؤں۔ بالکل ایسا لگا کہ جیسے کوئی شخص آیا ہے اور اسے یہ بات بہت بری لگی ہے اور اس نے شور و غل کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو ٹرانسمیشن ظاہر ہے کہ وہ سکرین سے ہٹ گیا۔ اب اس میں 2 سے 3 باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ واقعی جو تاثر دیا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو، کہ جی گھر میں کچھ لوگ جو ہیں ان کے درمیان کوئی لڑائی ہو گئی ہو اور اسی دوران وہ اس کمرے میں آ گئے ہوں جس میں احسن اقبال صاحب تھے اور انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ احسن اقبال صاحب ٹیلی ویژن پر لائیو ہیں۔ تو اس سے جو سبق یہ ملتا ہے کہ جب آپ ٹیلی ویژن پر لائیو ہوں تو ایٹ لیسٹ آپ اپنا روم جو ہے اسے لاک کر دیں تاکہ اس قسم کا کوئی معاملہ جو ہے نہ ہو۔ اور یہ آگے کے لیے تمام تر لوگ، تمام تر صحافی اور تمام تر جو سیاستدان جو ٹیلی ویژن پر لائیو جاتے ہیں اس طرح، ان کے لیے بہرحال یہ سبق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جی گھر میں کوئی واقعی ناراض ہو احسن اقبال صاحب سے اور وہ اس طاق میں ہو کہ احسن اقبال صاحب جب لائیو جائیں گے تو میں جا کر یہ کہوں گا، تاکہ ان کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تصدیق تو ہوئی نا، کہ ان کے بارے میں پھر یہ تاثر بھی بنے گا کہ ان کے گھر کے لوگ جو ہیں وہ کیسے ہیں اور وہ تصدیق مقصود ہو۔ اور تیسری بات یہ ہو سکتی ہے وہ جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ واقعی کوئی بگ بردر ہو اور اس نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر ایسا کیا ہو تاکہ احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کو آن سکرین جو ہے وہ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے۔ خیر جیسے میں نے ذکر کیا شروع میں کہ حتمی طور پر تو اس بارے میں ظاہر ہے کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ احسن اقبال صاحب خود نہیں بتاتے یا پھر ان کا کوئی قریبی اس چیز کو جو ہے وہ انویل نہیں کرتا، تب تک ہمیں پتہ نہیں چل سکتا۔ لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسے اس کے جو کی بورڈ واریئرز ہیں ان کو ایک اچھا موضوع مل گیا اور اس پر وہ خوب بات کر رہے ہیں اور اس سے طرح طرح کے جو معنی ہیں وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ میں سلمان حسن صاحب کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک جماعت ہے جو سوشل میڈیا پر پیسے خرچ کر کے بھی اتنی مقبول نہیں ہو پاتی اور ایک دوسری جماعت ہے جو بنا پیسوں کے ہی مقبول ہو جاتی ہے، اور یہ جو واقعہ اس میں بھی جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا وہ خاصی اٹینشن حاصل کر رہا ہے اور بہت سی چیزوں کو اس واقعے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا۔